بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ایمان کے ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں نور ایمان کا پروگرام لے کر، اور آج کا ہمارا موضوع ہے مدرسہ خادم القرآن حاجی والا کا تعارف، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ خادم القرآن حاجی والا کے ناظم اعلیٰ برادر مکرم علامہ آفتاب حسن نقشبندی صاحب، اور آپ کے ساتھ موجود ہیں شعبہ درس نظامی کے صدر مدرس برادر مکرم علامہ فیصل محمود قادری صاحب۔ علامہ صاحب، آپ کو خوش آمدید۔ بہت آپ دونوں احباب کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے نور ایمان پروگرام کے لیے وقت دیا۔ ناظرین کرام، ہمارا مدرسہ حاجی والا کا مدرسہ خادم القرآن ہمارے اس پورے علاقہ میں قدیم اور عظیم درسگاہ ہے، اور عرصہ دراز سے یہ مدرسہ دین اسلام کی نشر و اشاعت کے اندر مصروف عمل ہے۔ سینکڑوں طلباء کرام یہاں سے پڑھ کر گئے، اور پوری دنیا کے اندر اس وقت دین اسلام کی خدمت کے اندر مصروف ہیں، اور آج بھی سینکڑوں طلباء کرام، سینکڑوں طالبات یہاں پر اپنا تعلیم کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے علامہ صاحب کے ساتھ کہ کس طرح یہاں پر پڑھا جاتا ہے اور کون کون سے شعبہ جات یہاں پر موجود ہیں۔ اور ہمارا یہ جو پیج ہے اسلامک پیج، یہ نیا پیج ہے، کیونکہ پہلا پیج وہ چند دن کے لیے بلاک ہے، تو اس لیے آپ نے اس پیج کو لائک بھی کرنا ہے، اور اس پروگرام کو آگے آپ نے شیئر کر کے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو آئیے ہم علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ علامہ صاحب، یہ جو مدرسہ ہے مدرسہ خادم القرآن، اس کا آغاز کب سے ہوا اور کس نے آغاز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ صاحب، اس مدرسے کا آغاز تقریباً 8 سے 63 سال پہلے ہوا تھا، 63 سے 65 سال۔ اللہ اور اس مدرسے کا آغاز میرے والد گرامی حضور قبلہ حافظ عبدالعزیز صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کیا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، یہاں سے تقریباً کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے علم دین حاصل کیا اور اب وہ مختلف جگہ پر دین اسلام کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں؟ ان میں سے چند ایک کے نام بھی بتا دیں۔ علامہ صاحب، تعداد تو شمار سے تقریباً ہزاروں کی تعداد میں جو طلباء طالبات جہاں سے علوم دنیا کے فیض و برکات حاصل کر کے گئے اور جا کر اپنے اپنے علاقوں میں جو علوم دین کی خدمات پیش کر رہے ہیں، ان میں سے ایک ہمارے مدرسے کے حافظ طفیل صاحب ہیں، ان کے والد صاحب، ان کے بھائی ہیں بڑے حافظ محمد اکرم صاحب، وہ اپنے علاقے میں مدرسہ کی خدمت کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب قاری محمد یونس صاحب ہیں، وہ بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور آج سے تھوڑے عرصہ پہلے جناب حضرت علامہ حافظ مدر حسین صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بھی اسی مدرسے کے فارغ شدہ تھے، وہ بھی دین کی خدمات کرتے کرتے دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور اس کے علاوہ سیالکوٹ کے بے شمار طلباء ہیں جو اس مدرسہ سے تعلیم حاصل کر کے گئے۔ اور اس کے علاوہ علامہ صاحب، آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے بڑے بھائی برادر اکرم جناب قاری محمد یوسف صاحب، وہ حج کی سعادت کے لیے گئے، تو حج کے دوران ایک بزرگ ملے جن کی داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ انہوں نے پوچھا، قاری صاحب آپ کدھر سے آئے ہیں؟ تو بھائی جان نے بتایا، محترم بزرگ چاچا جی میں پاکستان سے آیا ہوں۔ پوچھا پاکستان کس شہر سے آئے ہو؟ آپ نے بتایا میں پاکستان شہر گجرات سے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا آپ شہر گجرات کس گاؤں سے تعلق ہے؟ آپ نے بتایا کہ میرا شہر گاؤں گجرات اور گاؤں حاجی والا ہے۔ تو انہوں نے بتایا حاجی والے میں ایک حافظ صاحب تھے جن کا نام ہے حافظ عبدالعزیز صاحب، وہ میرے استاد صاحب ہیں۔ بھائی جان کہتے ہیں کہ میں فوراً انہیں بتایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ وہ ایک بار نہیں 3-4 مرتبہ بار بار ملے کہ یہ کیسی اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت عطا فرمائی۔ ایک حج کا موقع ہے، دوسرے میرے استاد صاحب کے صاحبزادے ہیں، میں ان کے ساتھ بار بار مل رہا ہوں کہ تاکہ مجھے وہ دوبارہ سکون ملے جو مجھے اپنے استاد صاحب کے ساتھ ملنے میں سکون ملتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور علامہ صاحب، ماشاءاللہ، جس طرح آپ نے بتایا آپ کے والد گرامی
हाफिज़ अब्दुल अजीज़ नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। आमीन जिन्होंने इस पौधे को लगाया, आमीन आपको अल्लाह ताला ने ये सआदत अता फरमाई, आप उस सिलसिले को जारी रखे हुए हैं। नेक औलाद ये भी अल्लाह ताला की नेमत है। तो आप ये इरशाद फरमाएं कि इस वक्त यहाँ पर तकरीबन कितने बच्चे ज़ेर तलीम? अल्लाह से तकरीबन 35 से 40 तलबा हैं, तकरीबन 45 से 50 के लगभग तालिबात हैं जो ज़ेर तालीम हैं, जो उनमें से तकरीबन ज़्यादातर इधर ही रहते हैं, इनका राशन पानी इधर ही तैयार होता है। उन सुबह शाम उनका यही है कि वो दीन की तालीम हासिल करें, और हमारे कारी साहब हैं अल्लामा साहब, ये भी दीन की हिमायत पेश कर रहे हैं। वाह सुभान अल्लाह। और अल्लामा साहब यहाँ पर कितने शुबा जात मौजूद हैं? यहाँ पर शुबा हिफ़्ज़ है, नादरा है, और दर्स निज़ामी है, और स्कूल की तालीम है। इसके अलावा अगर मुख्तलिफ कोर्स किसी ने करना हो, सिर्फ तर्जुमा या तफसीर या मुख्तलिफ उसने अपने शार्ट कोर्स अगर वो उसने करना तो हर हवाले से इंशाल्लाह जहाँ ना सहूलत मुयसर होगी इंशाल्लाह। जी नाज़रीन कराम, हम देख सकते हैं इस वक्त भी क्योंकि छुट्टियां हैं तो बच्चे ऐसे मौजूद हैं जो स्कूल की तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त इस जगह पर मौजूद हैं। सुलेमान आप दिखाएं, ये बच्चे छोटे बच्चे नादरा कुरान पाक पढ़ने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरफ दर्स निज़ामी की भी क्लास लगी हुई है और हिफ़्ज़ की क्लास मौजूद है। माशाल्लाह कारी साहब जो हैं बड़े आसान अंदाज के अंदर बच्चों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। बच्चे कुरान पाक पढ़ रहे हैं, दर्स निज़ामी का सिलसिला जारी है, नाज़रा कुरान पाक है। और कुरान पाक की तालीम के मुतल्लिक़ नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान की तालीम हासिल करता है और दूसरों को कुरान की तालीम देता है। और तालीम का अंदाज़ा कितनी अहमियत है आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कुरान करीम की पहली जो आयत नाज़िल हुई वह इक़रा से नाज़िल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। तो हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में तालीम की, इल्म की बड़ी अहमियत है। तो एक शुबा है दर्स निज़ामी का। दर्स निज़ामी ये आलिम कोर्स होता है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा खादिमुल कुरान बाकायदा तौर पर अहले सुन्नत का जो नुमाइंदा प्लेटफार्म है इम्तिहानात का, तंजीमुल मदारस, उसका मेंबर भी है। अल्लामा फैसल साहब आप इरशाद फरमाएं, दर्स निज़ामी आप कब से पढ़ा रहे हैं और इस वक्त तक कितने बच्चे आपसे तालीम हासिल कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लामा साहब आपका शुक्रिया और अल्लाह पाक आपको जो खैर अता फरमाए कि आप जो है वो सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो दीन का काम कर रहे हैं। अपना कीमती वक्त निकाल के जो है वो लोगों को जो है वो मुख्तलिफ़ शख्सियात का आपने तारुफ करवाया, जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम जो हैं आपने दीन के लिहाज से हर मौजू के लिहाज से तकरीबन आपने प्रोग्राम करवाए। अल्लाह पाक जो है वो आपको जज़ा खैर अता फरमाए। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है दर्स निज़ामी पढ़ाने का, जब से मैं फारिग हुआ हूँ तो पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब उन्होंने जो है वो कहा कि उसी मदरसे में मुझे जो है वो उस्ताद के तौर पर एक साल जो है वो वहाँ पर मैंने ड्यूटी सर अंजाम दी। वो तो इजाज़त नहीं देते थे, लेकिन मैंने जो है वो ज़बरदस्ती इजाज़त दी। फिर जो है वो अपने गांव के अंदर आकर जो है वो मैंने ताबत के फराग सर अंजाम दिए तथा जो है वो फिर इमामत भी करता रहा। फिर कोटली कोहाला के अंदर अल्लामा बशार शादी साहब जो है वो उनका मदरसा है, वहाँ पर मैंने पढ़ाया। तो वहाँ पर भी तादाद बच्चों की तकरीबन जो दर्स निज़ामी के बच्चे थे 50 के करीब थी। वहाँ पर मैंने 5 साल जो है वो पढ़ाया है माशाअल्लाह दर्स निज़ामी। फिर वहाँ पर जो है वो आपकी वसातत से जो है अल्लामा आफ्ताब साहब ने जो आपसे बात की कि अपने गाँव के अंदर जो है वो दर्स निज़ामी शुरू होना चाहिए और इसकी ज़रूरत भी है। तो फिर आज जो है पता है आपको कि एक उलमा का वफ़्द गया वहाँ पर लेके जो है मुझे अपने गाँव को लिया है। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं कि अगर हमारा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो इस तरफ ये जो बच्चे बैठे हुए हैं ये दर्स निज़ामी के बच्चे हैं माशाअल्लाह। इस वक्त जो है वो तालीम हासिल कर रहे हैं। ये हमारी जो है इब्तिदाई इसी साल हमने दर्स निज़ामी शुरू किया, यानी कि अभी 1 साल हुआ है। अभी 1 साल हुआ है माशाअल्लाह। अभी 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ। माशाल्लाह देखो ये रोकें लगी हुई हैं। ये सारा जो है वो हाफिज़ अब्दुल अजीज़ साहब रहमतुल्लाह अलैह उनकी ये नज़र करम है बेशक। वो उसकी वजह से देखिए जो है हमारे बच्चे जो है तालीम हासिल कर रहे हैं और ये बड़ी सादत की बात है
ये सादत की बात है कि एक अल्लाह के रास्ते में रहना, अल्लाह के दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर देना, तो बस अल्लाह की रज़ा के लिए लगे हुए हैं। तो तमाम नाज़रीन देख सकते हैं वाह कि जो दारुल उलूम मदरसा है वहाँ पर रौनकें लगी हुई हैं। वाह सुभान अल्लाह पाक जो है वो तमाम को जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अल्लामा साहब, चंद बातें आपके ज़ाती वाला से मैं नाजरीन के सामने लाना चाहता हूँ कि भला आपने तलीम कहाँ हासिल की और आपका जो बैत का सिलसिला है वो कहाँ पर है? अल्लामा साहब, सबसे पहले तो मैंने कुरान पाक की हिफ्ज़ अपने वाला साहब से किया, ये भी मेरी बड़ी खुश नसीबी है सुभान कि मुझे अपने घर से ये रूहानी फैज़ भी मिला है। और उसके बाद दरअसल नामी मैंने मुरादिया शरीफ क़िबला पीर अफजल कादरी साहब और क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अशरफ कादरी साहब, इन दोनों हस्तियों से हासिल किया। और तकरीबन 2009 में मैं फारिग हुआ था उधर से। माशाअल्लाह। और उसके बाद मेरे वालिद साहब तो मुझे पहले साल में दाखिल कराने के बाद दुनिया खाने से पर्दा कर दिया, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी मुझे पीर बुलंद शाह साहब के पोते पीर वली हुसैन शाह साहब और पीर बुले शाह साहब वाह दामत बरक़ातुहुल क़ुदसिया, उनके हाथ में मुझे बैत करवाया। तो आज तक वही बैत का सिलसिला जारी सारी है। वाह सुभान अल्लाह। क़िबला आपके अल्लाह ताला ने आपको, वैसे तो ये सारे आपके रूहानी बेटे हैं, माशाअल्लाह। जो जिस्मानी औलाद है अल्लाह करीम ने आपको कितनी अता फरमाई है, और ये भी इरशाद फरमाए आप उनका मुस्तकबिल क्या देखना चाहते हैं? अल्लामा साहब, अल्लाह ताला के ज़ात का शुक्र है कि उसने एक बेटा अता फरमाया और 2 बेटियां अता वाह फरमाई। शुक्र माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि अल्लाह ने नेमत भी दी है, रहमत भी दी है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हम माला माल फरमाया। और मेरा यही प्रोग्राम है, यही इरादा है कि मुस्तकबिल में भी इनको दीन का हादब बनाया जाए, वाह सुभान अल्लाह। दीन की खिदमत करें। अल्लामा साहब, कोई पता नहीं ज़िंदगी का, और यही सदका जारिया हो सकता है, इसी ज़रिए बशर यानी कि का जिस समाप्त तरह होगा। आपके वालिद ग्रामी ने आपको वक़्फ़ किया, हाँ जी। आपका इरादा है मैं भी अपनी औलाद को इंशाअल्लाह दीन इंशाअल्लाह के लिए वक़्फ़ करूँ। इंशाअल्लाह, और तीनों इंशाअल्लाह वक़्फ़ होंगे वाह सुभान इंशाअल्लाह। अल्लाह। और अल्लामा साहब, हर बंदे की कोई आइडियल शख्सियत होती है जिसको देख कर बंदा अपनी ज़िंदगी का रुख जो है उसको मुतय्यन करता है। आपकी मजहबी जो शख्सियात हैं उनमें आइडियल शख्सियत कौन सी है? अल्लामा साहब, देखा जाए तो काफ़ी हस्तियाँ मुझे नज़र आती हैं, जिनमें सबसे पहले मुझे अपने वालिद ग्रामी की ज़ात नज़र आई, सुभान अल्लाह। और उसके बाद अपने पीर व मुर्शिद, और उसके बाद जो सबसे अजीम आइडियल शख्स मुझे नज़र आई है, मुझे अपनी ज़िंदगी में उससे बड़ी आइडियल शख्स नज़र नहीं आई। अल्लाह वो अल्लाह क़िबला बाबा जी मुफ्ती हातिम वाह, साहब वाह, रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनके सदके अल्लाह ताला ने दिन रात की जो कैफियत थी वो तब्दील फरमा दी। वाह सुभान अल्लाह। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी, वो अजीम शख्सियत जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया में लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा गूंज रहा है, उनकी वजह से आज पूरी दुनिया में बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद का नारा है। आपने वो काम किया जो क़यामत तक जारी रहेगा और उसको याद रखा जाएगा। क़िबला अल्लामा साहब, आप ये भी इरशाद फरमाएं कि आपके जो मामूलात हैं ज़िंदगी के वो क्या है, आपका दिल कैसे गुजरता है, आप अपने बच्चों को, अपनी रूहानी औलाद को कितना वक़्त देते हैं? जी अल्लामा साहब, सबसे पहले तो सुबह कोशिश यही होती है कि फजर से पहले उठा जाए, और उठकर यही कोशिश होती है कि उनको उठाकर अज़ान के वक्त तक क्लास लगी है, और उसके बाद सुबह फजर के वक्त? हाँ जी, फजर की अज़ान के वक्त, उस वक्त से लेकर नमाज तक क्लास लगी रहती है। उसके बाद जमात हो जाती है, और जमात में अल्हम्दुलिल्लाह हुक्म रहता है, और जमात के बाद फिर महल्ले के तलबा आ जाते हैं, उनको तकरीबन 7:30 बजे तक क्लास उनकी होती है। उनकी भी खिदमत यही अपना बंदा नचीज़ पेश करता है, माशाअल्लाह। और उसके साथ साथ जो दरस के तलबा हैं इनके साथ भी यही तामुन होता है। तो और फिर 8 बजे क्लास होती है, बदम होती है, और असम्बली होती है। असम्बली के बाद फिर 1 बजे तक दर्स निज़ामी की क्लास होती है, और अल्लामा साहब के साथ ये बंदा नाचीज़ भी दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहा है। अल्लामा साहब माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी फज़ल व बरक़ात और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए, और अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और जो तलबा यहाँ हैं अल्लाह ताला इनको भी दीन की खिदमत का जज्बा अता फरमाए। अल्लामा फैसल साहब, आपसे मैं सवाल करूँगा, मुस्तकबिल में क्या इरादा है? दर्स निज़ामी आप कहाँ तक क्लासों को लेकर जाएंगे, आपका इरादा क्या है? अल्लामा साहब, अल्लाह पाक के फज़ल व करम से हमारा इरादा है कि अभी तो इब्तदाई क्लास है जी जी। तो यूँ जो है वो क्लासें बढ़ती जाएंगी।
ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اساتذہ کا جو ہے وہ بھی اہتمام کریں گے، اور دورہ حدیث تک، دورہ حدیث کی کلاس ابھی نہیں، ابھی ارادہ ہے کہ دورہ حدیث سے پہلے جو ہے وہ کلاسیں وہاں پر جو ہے وہ چلائی جائیں انشاءاللہ، جو ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں گے پھر آگے کیا کرنا ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، آپ نے دیکھا، اللہ کریم ان کے جذبات کو سلامت رکھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی عظمت و شان اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی کو انہوں نے دین کے لیے وقف کیا ہے۔ اور قبلہ علامہ صاحب، میں کل ہی ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک ولی کامل کا، خواجہ توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کے مرید بیان کرتے ہیں، آپ نے علماء کی دعوت دی، آپ نے صرف علماء کو بلایا، ان کو کھانا کھلایا، عمدہ قسم کے کھانے آپ نے پکائے، لیکن دربار کے اندر اور جو درویش آپ کے مرید موجود تھے، آپ نے کسی کو شامل نہیں کیا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے۔ تو بیان کرنے والے واقعہ وہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ شاہ صاحب آپ نے صرف علماء کو بلایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سائیں توکل شاہ امبالوی فرمانے لگے، مجھے خواب کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ، اور نبی پاک نے فرمایا، اے توکل شاہ امبالوی، کبھی مجھے بھی کھانا کھلا دیا کر، لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے روزانہ، کبھی مجھے بھی کھانا کھلایا کر۔ تو سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے علماء کو بلا کر کھانا کھلایا، کیونکہ علماء ہی ایسے ہیں جو انبیاء والا کام کر رہے ہیں، جو تبلیغ کر رہے ہیں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو چٹائی پر بیٹھ کر جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت کے اندر مصروف ہیں، اور یہی مدرسے ہیں جن کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ انہی مدارس سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوتے ہیں، انہی مدارس سے علامہ خادم حسین رضوی جیسے مجاہد پیدا ہوتے ہیں جو پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام میں سے جتنے احباب ہمیں دیکھ رہے ہیں، حافظ اعجاز احمد قادری صاحب ہمارے گاؤں حاجی والا کے عظیم سناخان مصطفیٰ، میاں طلحہ احمد قادری صاحب ماشاءاللہ وہ بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، حافظ نعیم صاحب، غلام رسول صاحب وہ بھی ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں، اور جتنے ناظرین کرام ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان طلباء کا صدقہ، اور یہ وہ ناظرین کرام طلباء ہیں جن کے پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق فرشتے بھی اپنے پر بچھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا صدقہ تمام کی خیر فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام کو پہنچائیں، اور اس پیغام کو عام کرنے میں ہمارا ساتھ دیں۔ اور ناظرین کرام، ایک اور بات بھی میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہتا ہوں، یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ کوئی ایسے نہیں سلسلے جاری، یہ باقاعدہ طور پر ماہانہ بچوں کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اور اس کے اندر مکمل طور پر منزل چیک کی جاتی ہے، تلفظ چیک کیا جاتا ہے، بنیادی جو مسائل ہیں، وضو، غسل، نماز کے مسائل، ان سب کو دیکھا جاتا ہے، اور باقاعدہ طور پر والدین کو بھی آگاہ کیا جاتا ہے آپ کا بچہ کس طرح تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا، آپ اس مدرسے کے دست و بازو بنیں۔ یہ ہمارے گاؤں حاجی والا کے اندر عظیم کام دین کا ہو رہا ہے، اور پورے علاقے میں، پوری دنیا کے اندر اس کا فیض جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ آپ ان کے دست و بازو بنیں، اس نیک کام میں ان کے شامل ہوں۔ علامہ آفتاب صاحب، آخر کے اندر آپ کو پیغام دینا چاہیں، اور یا آپ مستقبل کا ارادہ جو ہے وہ ناظرین کرام کے سامنے شیئر کرنا چاہیں۔ جی علامہ صاحب کے خلاف آخر میں پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ عظیم فریضہ سر انجام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا ہے، ہم سب ان کے دست و بازو بنیں، ہر معاملے میں، ہر حوالے میں
طلباء طالبات کے داخلے کے حوالے سے بھی اور یہاں خدمات کے حوالے سے بھی کہ طلباء طالبات آتے رہیں گے اور خدمات ہوتی رہیں گی تو یہ سلسلہ دن بدن انشاءاللہ ترقی پاتا رہے گا۔ اور پہلے بھی اس علاقے کے ہر طبقے کے لوگ نے جو امیر ہیں متوسط طبقے کے ہیں ہر حیثیت سے انہوں نے مالی تعاون پیش کیا ہے اور اولاد کی صورت میں بھی جتنے لوگ ہیں انہوں نے تعاون کیا ہے اور مزید انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں اس وقت عطا فرمائے گا جب ہم مل جل کے سارے کام کریں گے۔ اور آخر میں پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، دین کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کے بازار میں گئے اور جا کر لوگوں سے فرمایا لوگوں مسجد نبوی شریف میں نبی پاک علیہ السلام کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اس طرح ہاتھ پھیلا کے ہاتھ پھیلا کے پیغام دیا۔ سارے لوگ بھاگتے ہوئے مسجد نبوی شریف میں دیکھیں کدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے۔ جو تو تھے دنیا دار وہ سوچ رہے ہیں کوئی مال ملے گا، کوئی دولت ملے گی، کوئی جائیداد ملے گی، کوئی زمین ملے گی، لیکن جو اللہ والے تھے جو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ وراثت انبیاء کرام کی زمین یا دنیا وراثت نہیں، سبحان اللہ، انبیاء کرام کی وراثت ہے دین۔ اور جو دیندار ہوتے ہیں وہی انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں۔ کہیں قرآن مجید پڑھایا جا رہا ہے، کہاں حدیث مبارکہ کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، کہاں تفسیر کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، کہیں فقہ کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، کہیں اصول فقہ کا سبق پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ دین کی خدمات ہیں۔ اور میرا یہی ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری دم تک یہ سعادت نصیب فرمائے اور اس سعادت کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا سے جانا نصیب فرمائے۔ واہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، علامہ فیصل صاحب آپ تھوڑا سا وزٹ کروا دیں بچوں کے اور یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ یہاں پر کس کس گاؤں سے بچے آ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین قاری صاحب سے بھی تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی علامہ صاحب۔ ماشاءاللہ جی، اگر ہمارا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو ہمارے پاس یہ جو بچے موجود ہیں یہ ہمارے تشریف فرما ہے اور السلام صاحب کی بلا کیا حال چال ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں آپ؟ کیسے معاملات چل رہے ہیں؟ قاری صاحب یہ جو حفظ کے بچے ہوتے ہیں اسکول میں تو ایک سبق ہوتا ہے لیکن ان کا کام پورا دن ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیں یہ کیا کیا سناتے ہیں؟ صرف سبق سناتے ہیں یا اس کے علاوہ ماشاءاللہ یہ دین اور دنیاوی تعلیم دونوں تعلیم سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہاں تجوید و قرات کے ساتھ شعبہ حفظ شعبہ تجوید و قرات کے ساتھ اور درس نظامی اور ناظرہ قرآن پاک یہاں اسکول بھی رکھتے ہیں بچے، اور یہاں جو جتنے بھی بچے ماشاءاللہ پڑھنے آتے ہیں یہاں اسکول کی تعلیم مجھے بھی براستہ کا الحمدللہ، اور انشاءاللہ آئندہ یہ کوشش ہے جو پڑھائی جا رہی ہے انشاءاللہ کی بھی کوشش ہے کہ انشاءاللہ علامہ صاحب اور اہل علاقہ کے تعاون سے انشاءاللہ اللہ پاک کے آمین اور ہمارے دل میں قرآن پاک کی تعلیم اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور قرآن پاک کی یہ جو پاک کلام ہے جو نور علی نور ہے، ہم اپنے بچوں کو آنے والے مستقبل کے لیے دین کے راہ پر چلنے والا مسلمان ماشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام یہاں پر بزم بھی ہوتی ہے، بچوں کو تقریر بھی سکھائی جاتی ہے، بچوں کو نعت بھی سکھائی جاتی ہے، بچوں کو تلاوت کی پریکٹس بھی کروائی جاتی ہے، مشق کروائی جاتی ہے۔ یہاں پر آپ کے بچوں کو مکمل طور پر دین کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ وابستہ کیا جاتا ہے، اور دین اور دنیا کی جو رہنمائی ہے وہ مکمل طور پر یہاں پر ملتی ہے۔ اب آخر کے اندر قبلہ قاری صاحب نعت کے 2 اشعار سنائیں گے اور اس کے بعد علامہ آفتاب صاحب دعا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ واہ
مدینہ شاہ مدینہ تیروں سے بڑھ کر ہے تیرا پسینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ عبداللہ کی آنکھ کا تارا عبداللہ کی آنکھ کا تارا پایا حلیمان کیسا نہیں سبحان اللہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ کرد و کرم کا آقا ایک اشارہ کرد و کرم کا آقا ایک اشارہ روزے پہ آئے سونا منگتا تمہارا دشوار ہے آقا دشوار ہے آقا اب میرا جینا شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ واہ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں آقا کریم علیہ السلام کی مدح سرائی کر رہے تھے قبلہ قاری صاحب، کیونکہ ہر مومن کی خواہش تمنا آرزو یہ ہے کہ وہ مدینۃ المنورہ چلا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ پاک لے جائے۔ قبلہ علامہ صاحب آپ دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ یا باری تعالیٰ قبلہ علامہ صاحب نے ہمیں قیمتی صحت عطا فرمایا، آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرما۔ یا باری تعالیٰ آپ کے صدقے ہم سب کو بھی دینی تعلیمات میں اور زیادہ کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ تعالیٰ میں آخر ہم سب کو جذبہ دین خدمت نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ امت کی خیر فرما۔ یا باری تعالیٰ عالم اسلام کی خیر فرما۔ یا باری تعالیٰ جہاں جتنے پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، یا باری تعالیٰ تمام کے مال جان اولاد میں خیر و برکتیں عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ تمام کو زمینی آسمانی آفات و بلیا سے محفوظ فرما۔ یا باری تعالیٰ تمام کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا باری تعالیٰ پوری دنیا میں جتنے بھی دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، یا باری تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرما۔ یا باری تعالیٰ ان کے راستے میں آنے والے رکاوٹوں کو دور فرما۔ یا باری تعالیٰ مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما۔ یا باری تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے روزہ اقدس کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ یا الہی جسم میں جب تک یہ جان رہے، تجھ پہ شہدا تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، امید ندا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء